بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعاف مسائل کو سوال جواب کے انداز میں پیش کر رہے تھے ماقبل سے۔ اب سوال ہے، حیض و نفاس والی عورت کے لیے روزہ رکھنا کیسا ہے؟ حیض اور نفاس والی عورت کے لیے روزہ رکھنا کیسا ہے، یہ سوال ہے۔ جواب: حیض اور نفاس والی عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، مگر اس سے پاک ہونے کے بعد فوت شدہ روزوں کی قضا کرنا واجب ہے۔ اگر روزے کے اوقات میں پاک ہو جائیں تو بقیہ حصے میں افطار کے وقت تک مفطرات صوم یعنی کہ روزہ توڑنے والی چیزوں سے رکے رہنا، ٹھہرے رہنا مستحب ہے، یعنی کہ درمیانی وقت میں پاک ہو جائیں، اپنے ایام پورے کرنے کے بعد ظہر تک یا زوال تک پاک صاف ہو جائیں، تو جو چیزیں روزہ توڑتی ہیں تو روزے کی حالت میں جیسے بغیر کھائے پیے اور بغیر جماع وغیرہ کے رہتے ہیں، مفطرات صوم جسے کہتے ہیں، تو ان چیزوں سے افطار کے وقت تک ٹھہرے رہنا یہ اس عورت کے لیے مستحب ہے۔ سوال ہے، بچہ روزے کی حالت میں ہو اور روزے کے اوقات میں بالغ ہو جائیں، بچہ روزہ رکھ لے اور روزے ہی کی حالت میں روزوں کے اوقات میں افطار سے پہلے کسی بھی وقت میں بالغ ہو جائیں، تو کیا بقیہ حصے کو روزے دار کی طرح پورا کرنا واجب ہے؟ جواب: بچہ روزے کی حالت میں ہو اور روزے کے اوقات میں بالغ ہو جائیں تو بقیہ حصے کو روزے دار کی طرح پورا کرنا واجب ہے اصح قول کے مطابق، اور اس روزے کی قضا کرنا بھی مستحب ہے۔ اور اگر روزے کی حالت میں نہ ہو، بغیر روزدار ہو اور روزے کے اوقات میں بالغ ہو جائیں تو بقیہ حصے میں مفطرات صوم یعنی روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچے رہنا، رکے رہنا مستحب ہے، اور اس روزے کی قضا اس بچے پر واجب نہیں ہے۔ سوال ہے، کافر جب اسلام لے آئیں اور پاگل ہوش میں آ جائیں روزے کے اوقات میں، تو کیا بقیہ حصے میں مفطرات صوم سے رکے رہنا مستحب ہے؟ جواب: کافر جب اسلام لے آئیں اور پاگل ہوش میں آ جائیں تو روزے کے اوقات میں بقیہ حصے میں مفطرات صوم سے رکے رہنا مستحب ہیں، روزے داروں کے مشابہ رہتے ہوئے وقت کی عظمت کے پیش نظر، کیونکہ وقت روزے کے وجوب کی علت ہے۔ سوال ہے، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کی ذات کو، خود کی ذات کو اگر روزے سے تکلیف کا اندیشہ ہو تو روزے کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب: حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کی ذات کو اگر روزے سے تکلیف کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، مگر روزے کی قضا واجب ہے، اور اگر بچے کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن اس صورت میں اس پر قضا اور ہر روزے کے بدلے ایک مد فدیہ بھی واجب ہوگا۔ جب خود کی ذات کو تکلیف ہو
تو روزہ نہ رکھیں لیکن صرف اس کی قضا ادا کریں، اور بچے کو کوئی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو قضا کے ساتھ فدیہ بھی اس عورت کو دینا ہوگا، یہ اس پر واجب ہوگا۔ ہر روزے کے بدلے میں 1 مد۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنے سے بچے کی تکلیف کا خوف ہونے کے ساتھ ساتھ خود اپنی ذات کا بھی خوف ہو۔ بچے کی تکلیف تو ہے لیکن پھر خود کی ذات کا بھی خوف ہو، تو اس صورت میں بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر صرف روزے کی قضا واجب ہے، فدیہ واجب نہیں ہے۔ سوال ہے، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر عمدن ہم بستری کر لے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر ہم بستری کرے تو اس کا اور جس سے ہم بستری کی گئی ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اس روزے کی دونوں پر قضا کرنا واجب ہے، اور کفارہ صرف ہم بستری کرنے والے پر ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کریں، اگر یہ نہ ہو سکے، اتنی استطاعت نہیں ہے، تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھیں، درمیان میں کوئی وقفہ اور ناگہ نہ ہو۔ اگر درمیان میں 1 آدھ روزہ چھوڑ دیا تو پھر اس کا تسلسل ختم ہو جائے گا اور دوبارہ اس کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو، اتنی بھی استطاعت نہ ہو، تو 60 مسکینوں یا فقیروں کو کھانا کھلائیں، 60 غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ہر مسکین کو 1 مد اناج دیں۔ سوال ہے، کیا اپنے یا کسی دوسرے کے ہاتھ سے منی نکالنا روزے کو باطل کر دیتا ہے؟ جواب، ہاں، اپنے یا کسی دوسرے کے ہاتھ سے منی نکالنا روزے کو باطل کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ سوال ہے، کیا آدمی کے لیے ہم بستری کر کے غسل کیے بغیر سحری کھانا جائز ہے؟ جواب، ہاں، آدمی کے لیے ہم بستری کر کے غسل کیے بغیر سحری کھانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر احتلام ہو جائیں تو بھی غسل کیے بغیر سحری کھانا جائز ہے، مگر غسل کے لیے وقت ہو تو سحری سے پہلے غسل کر لینا سنت ہے، تاکہ روزہ جو عبادت ہے اسے پاکی کی حالت میں رکھا جائے۔ وقت سحری ختم ہونے سے پہلے فرض غسل کر لینا، یعنی جنابت وغیرہ کا غسل کر لینا، یہ بھی ایک الگ سنت ہے، تاکہ عبادت یعنی روزے کو طہارت پر ادا کیا جائے۔ اور اگر غسل کا ارادہ نہ ہو تو بدن پر جو گندگی لگی ہوئی ہے اسے دھو دینا چاہیے۔ یہ شعف مسائل کو سوال جواب کے انداز میں آپ تک ہم نے پہنچائے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ سنیں اور اسے نشر کیجئے، شیئر کیجئے، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ امت کو مسائل کا علم ہو۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔